الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی 48ویں 48 سورہ فتح 26 پارے میں وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ سورہ فتح کے بہت سے ریفرنسز ہیں اور بغیر اس کو سمجھے کہ سورت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو لہٰذا ایک خلاصے کے طور پہ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مدینے سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کو مکہ معظمہ جا رہے ہیں. یعنی ہجرت کے 6 سال بعد جنگ بدر ہو گئی, جنگ احد ہو گئی, جنگ خندق ہو گئی. اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کو جا رہے ہیں. فتح مکہ نہیں ہوا تھا, 6 ہجری کی بات ہے, فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا. تو لہٰذا کیونکہ بات صاف ہے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے, لہٰذا یہ عام اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمام مسلمان عمرہ کے لیے چلیں. تو لہٰذا 1400 to 1500 1400 سے 1500 صحابہ جمع ہوئے اور وہ مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے. بہرحال تفصیل میں گئے بنا مکے والوں کو معلوم ہو گیا, جو کافر اور مشرک تھے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ عمرہ کریں, حالانکہ ہر ایک کو حق ہے حج اور عمرہ کرنے کا. اس کے باوجود جو ہے اس قسم کی ان کی کیفیت تھی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایتوں میں یہ آیا کہ حدیبیہ میں جو مکہ معظمہ سے 22 کلومیٹر پر ہے, حدیبیہ میں روک دیا گیا. بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ ان کو وہاں وہ خود رکے اور وہاں سے جو قریش تھے مکہ معظمہ کے, جو کافر اور مشرک تھے, ان کو پیغام بھیجنا چاہا کہ دیکھو ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, ہم تو صرف تلواریں لیے ہیں اپنی حفاظت کے لیے, جنگ کے ارادے سے نہیں آئے, ہم عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں. لہذا کافی بات چیت کے بعد یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ لوگ تیار نہیں ہوئے, بولے اگر آپ عمرہ کر لیتے ہیں تو کر لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت نہیں دی جا رہی تو میرے عمرہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ وفاداری تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس آنے میں کچھ دیر ہو گئی اور ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. تو لہٰذا وہ 1400-1500 صحابہ جو تھے اور بالکل جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, اس کے باوجود وہ ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وعدہ کیا, پرومس کی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے. یہ پرومس کی, اس کو بیعت الرضوان بولتے ہیں. تو اس کا یہ تمام چیزوں کا جو ہے حوالہ آگے آ جائے گا. خیر اس کے بعد میں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور مکے والوں کو جو کافر اور مشرک تھے ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اس قسم کی بیعت کی, تو وہ ڈر گئے کہ ان کا یہ جذبہ ہے. لہٰذا وہ صلح پہ تیار ہوئے اور وہ جو صلح تھی, ایگریمنٹ جو ہوا, اس کو صلح حدیبیہ بولتے. اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سال عمرہ کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی اور دوسرے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں اور 3 دن ہم لوگ مکہ خالی کر کے چلے جائیں گے, آپ عمرہ کر کے 3 دن کے بعد واپس ہونا. دوسرے سال یعنی 7 ہجری میں. پھر 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی. اگر کافر مسلمانوں کے پاس آئیں, یہ ذرا پوائنٹ صحابہ ڈائجسٹ نہیں کر سک رہے تھے, ایگری نہیں کر رہے تھے اس میں, کہ اگر کافر مسلمانوں کے پاس آئیں تو ان کو لوٹا دیا جائے گا اور اگر مسلمان کافروں کے پاس جائیں تو ان کو لوٹایا نہیں جائے گا. لہذا ایک واقعہ امیڈیٹلی ہوا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہے. پھر مکہ معظمہ کے اطراف کے جو قبائل تھے, ٹرائبز جو تھے, ان کو یہ آزادی ہے کہ یا تو مکے کے کافر و مشرک سے مل سکتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہیں. یہ بھی بات آئی. تو لہذا ہوا یہ کہ یہ ہونے کے بعد احرام کے بارے میں بھی کافی تفصیل آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام اتار دیا. تو بہرحال وہیں بغیر عمرہ کرے کہ وہ لوگ احرام اتارے, وہیں قربانیاں دی انہوں نے, وہیں بال کٹائے
اور واپس ہونے کی تیاری کی. اب یہاں دو چیزیں جو ہوئی کہ یہ جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے. تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو کافروں نے یہ انسسٹ کیا کہ اس کے بجائے وہ بِاسْمِ اللہم لکھیں، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے سے لکھا کرتے تھے. پھر صلح جو ہے یہ مکے کے کافر اور مشرکوں میں اور محمد رسول اللہ میں ہوئی. جب لکھا گیا تو کہا کہ رسول اللہ کا دو الفاظ جو ہے کاٹ دیے جائیں، کیونکہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مان لیں تو بھی جھگڑا ہی کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا یہ، میں یہ نہیں کاٹ سکوں گا. رسول اللہ کے جو دو الفاظ ہیں میرے ہاتھ سے نہیں کٹیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لے کے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ کر وہاں محمد بن عبداللہ لکھ دیا. اب یہاں اس عمرہ سے اس کے تھوڑے دن کے بعد یہ ہوا کہ کوئی صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے مکے سے. تو مکے والوں نے دو کافروں کو بھیجا کہ ان کو واپس کر دیں، اور معاہدے کے لحاظ سے ان کو واپس کر دیا گیا. تو یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک کافر کو قتل کر دیا، دوسرا ڈر کے بھاگ گیا. تو اس قسم کے کچھ واقعات ہوئے تو یہ صلح نامہ جو ہے بالکل ڈیزالو ہو گیا. اب یہ صلح نامے میں بعض شرائط ایسے تھے کہ صحابہ کو پسند نہیں آ رہے تھے. ایک تو یہ کہ بھئی ہمارا آدمی جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، ان کا آدمی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، اور پھر آپ جو ہے رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ جو ہے لکھوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس قسم کی چیزوں پہ، لیکن جو عام اس کا کئی پولیٹیکل سائنٹسٹ اس پہ ڈیل کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ خود کئی کتابیں آئی ہیں کہ ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی بڑا زبردست ایگریمنٹ تھا. یہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. صلح حدیبیہ سے ہوا یہ کہ راستے کھل گئے تبلیغ کے. وہ جو رکاوٹیں تھیں کافروں سے ملنے کی، دیکھیے یہاں بات سمجھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب آپس میں انٹریکشن ہوگا تو اسلام پیش کیا جائے گا، انٹریکشن ہی نہیں ہوگا تو اسلام کیسا پیش کیا جائے گا. بات یہاں سمجھنے کی ہے. صلح حدیبیہ کا جو سب میں بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ مکہ معظمہ کو وزٹ کرنے کی جو ہے کا راستہ کھل گیا، عمرہ کرنے کا راستہ کھل گیا. اور دوسرے یہ کہ تبلیغ میں آسانی ہوگی کہ اب جو ہے آپ کسی بھی جگہ جاتے اور بڑی آسانی سے بڑی کھلی طرح سے جو ہے تبلیغ کرتے. اب بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ یہ سورت اب ہم انشاءاللہ جو پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیبیہ سے واپسی میں نازل ہوئی. اب یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں مدینہ اور مکہ یہ دونوں پیریڈز میں نازل ہوئی ہیں اور ان کو ایک صورت کے تحت کر دیا گیا ہے. تو اکثر صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورہ فتح جو ہے فتح مکہ کے بارے میں ہے، لہذا دوسرے صحابیوں نے اس کو کریکٹ کیا کہ یہ فتح مکہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں. اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ خود ایک وکٹری تھی. اب آئیں صورت پہ فتح کے کیا معنی ہیں. فتح کے ایک معنی تو جو ہے فیصلے کے ہیں، دوسرے معنی کھولنے کے ہیں، تیسرے معنی جیتنے کے ہیں، وکٹری کے ہیں. لہذا سورہ فاتحہ جہاں سے کتاب کھلتی ہے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. تو اب یہ سورہ فتح جو ہے سیریل آرڈر میں 111 اس کا نمبر ہے. پھر 112 جو ہے سورہ مائدہ نازل ہوئی، 113 جو ہے سورہ توبہ نازل ہوئی، 114 سورہ نصر نازل ہوئی. تب یہاں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ آخری پیریڈز کی جو ہے صورتیں ہیں یہ جو نازل ہو رہی ہیں، اور اس میں جو ہے پولیٹیکل سائنس پالیٹکس وغیرہ کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے. جیسا آپ دیکھیں قرآن میں نیچرل سائنسز کا بھی دخل ہے، لیجسلیشن کا دخل ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی اور وہ بھی کھلی ہوئی فتح. اب اس کا معنی یہ بھی ہو سکتے کہ بے شک ہم نے آپ کے لیے راستے کھول دیے اور وہ بھی کھلے ہوئے راستے بغیر جنگ کے. صلح حدیبیہ کے ذریعے بغیر جنگ کے جو ہے راستے کھول دیے. کس لیے کھولے؟ لی یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے بھی بچا لے جو آپ نے آگے بھیج سکتے تھے، اور اس گناہ سے بھی بچا لے جو آپ پیچھے چھوڑ سکتے تھے.
اب یہ غفرہ کے معنی سورہ محمد میں پچھلے اتوار کو ہم کافی تفصیل میں سمجھ چکے ہیں، جس کی سمری یہ ہے کہ مغفرت کے معنی نہ صرف گناہ کی سزا سے بچانے کے ہیں بلکہ گناہ ہی سے بچانے کے ہیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو مغفرت کی بات آئی ہے، تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ان کے گناہوں سے ہی بچا لیا. تو یہاں ایک اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ صلح حدیبیہ نہیں ہو، مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھیں دوسرے تمام ترجموں میں تاکہ ہم آپ کو جو گناہ آپ آگے بھیج سکتے تھے، جو گناہ آپ پیچھے بھیج سکتے تھے، اس کو معاف کر دیں بول کے آیا. تو اس سے کانسیپٹ دوسروں میں یہ آتا ہے کہ نبیوں کو تو نعوذ باللہ 12 خون معاف تھے، کچھ بھی گناہ کر لو، مغفرت کا اعلان ہو چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار مغفرت کرتے تھے. سننے والا یہ بولنے لگا کہ بھئی نعوذ باللہ کیا گناہ کرتے تھے جو 70 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے. تو مغفرت کے اگر یہ معنی بھی لیے جائیں کہ جو ہے تاکہ بچا لیا جائے، حفاظت کر دی جائے، تو ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ دن میں 70 مرتبہ گناہوں سے بچنے کی دعا کرتے تھے. تو یہاں اب یہ کون سا گناہ تھا جو آگے بھیج سکتے تھے اور کون سا گناہ تھا جو پیچھے بھیج سکتے تھے؟ فرض کیجئے کہ جنگ ہو جاتی. اگر جنگ ہو جاتی جیسا فتح مکہ میں بھی ہوا اور یہاں بھی ہوا، اگر جنگ ہو جاتی تو ہوتا یہ کہ وہاں مکہ معظمہ میں کئی مسلمان مرد اور عورتیں تھیں. اب کسی کے پیشانی پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، جیسا ہم لوگ بھی بعض وقت نہیں پہچانے جاتے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک بینک میں گیا تو ایک صاحب داڑھی دیکھ کے آئیے صاحب تشریف رکھیے، بولے کوئی غیر مذہب کے، تو بولا چلیے پہچان تو لیا کہ مسلمان ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا ماحول ہے جہاں سب ملے ہوئے ہیں تو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ کون ہے کیا ہے. تو ہوتا یہ کہ اگر جنگ ہوتی تو اتنا بڑا گناہ ہو جاتا کہ مسلمان مردوں کا قتل ہو جاتا، تو یہ قتل کا گناہ آگے چلے جاتا اور پھر ان کی خبریں جو پیچھے رہ جاتی وہ جو ہے وہ ان کی نشانیاں رہ جاتی گناہوں کے جو پیچھے رہ جاتی. تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ صلح حدیبیہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اتنے بڑے گناہ سے بچا لیں، بغیر جنگ کے جو ہے آپ کو جیت کا جو ہے راستہ ہم نے کھول دیا. وہ یتم نعمتہ علیک، اور تاکہ ہم آپ پہ اپنی نعمت مکمل کر دیں، آپ کو ان گناہوں سے بچا کے، آپ کو جو ہے گناہوں سے بچا کے اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، اور یہدیہ کا صراط مستقیمہ، اور آپ کو ایک ایسے راستے پہ چلائے جو بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے. یہ مطلب تھا. اور یہ کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت زبردست مدد کرے. زبردست مدد تھی، کافر بھی تلوار نہیں اٹھا سکے. آپ پوری صورت میں جو ہے دیکھیں گے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، اور وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکینہ نازل کی. یہ سکینہ جو روٹ ورڈ ہے کیا ہے؟ سکون سے ہے، سین کاف نون، ایک سکون کی کیفیت ہے. اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے دلوں میں ایک سکون کی کیفیت ہے. اگر یہی کسی شراب خانے میں اللہ نہ کرے بیٹھے رہتے یا ریسس پہ جا کے بیٹھے رہتے تو ایک وحشت مومن کے ہے، وحشت ہوتی کہ بھئی کس جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا. پھر ایک حدیث میں بھی آیا ہے جو مختلف گھروں سے لوگ صرف اللہ کے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، گھیر لیتے ہیں ایسی مجلسوں کو. تو اب یہ دیکھیں یہ کیفیت کی بات ہے. یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے. اپنے آپ کو اینالائز کر کے دیکھیے تو یہ سکینہ نازل کر کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا جو موجود ایمان تھا اس میں اور اضافہ کر دیا. دیکھیے ایسی محفلوں میں اگر کوئی مقرر ایک دم بول دے کہ بھائی نکلو، آپ وہ ایمان کے جذبے میں جو ہے بغیر سوچے نکل جاتے، ایمان اتنا آپ کا قوی ہو جاتا ہے. یہی ہوا ہم لوگوں کو جو ایکسپلائٹ ہوا. جوش ہے ہم میں، ہوش نہیں ہے. اس جوش کو کہاں استعمال کرنا ہم کو نہیں معلوم.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے ایمان میں اور زیادہ ایمان کی. اس سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے پڑھ چکا ہے کہ جو لوگ ہدایت حاصل کیے ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. پھر سورہ توبہ میں غالباً بات آئی ہے کہ ان کے کفر میں ہم نے ان کے کفر کا اضافہ کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ ایمان اور کفر دل کی کیفیتیں ہیں، یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. بعض وقت نفل پڑھنا دل نہیں بولتا، فرض پڑھ لیے نکل گئے ہو گئے اللہ، وہ بات صحابہ بھی کرتے تھے، بولے چلو جواز لے لیے نکل گئے. اب بعض وقت طبیعت چاہتی کہ بس پڑھتے جائیں قرآن لے کے بیٹھ جائیں، ایک عجیب کیفیت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیت ہے، یہ ایمان کی کیفیت ہے. اچھا کافر ہیں، بعض پھر رہے ہیں، کوئی مومن کو تکلیف نہیں دیتا. بعض وقت جب ان کے کفر میں زیادتی ہوتی ہے تو پھر مار کے پھینکنے آ جاتے ہیں آپ کو. تو معلوم ہوا کہ یہ دل کی کیفیت، یہ کنٹرول اندر ہے. یہ جو نفس ہے ہمارا، یہ کنٹرول میں ہے. یہ نفس میں ایمان بڑھ سکتا ہے، گھٹ سکتا ہے، نفاق بڑھ سکتا ہے، گھٹ سکتا ہے، شرک کی کیفیت بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے، کفر کی کیفیت بڑھ سکتی ہے، گھٹ سکتی ہے. تو حدیبیہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں جو ہے سکینہ نازل کی، سکون نازل کیا اور ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو بھی آسمانوں اور زمین کی قوتیں ہیں، لشکریں ہیں، آرمیز ہیں، طاقتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیں. کہ کائنات میں کیا ہے؟ میٹر ہے، انرجی ہے، ٹائم ہے، اسپیس ہے، اس کے بعد میں لائف ہے، کانشیسنیس ہے، ایگو ہے، یہ 7 چیزیں ہیں. میٹر ہے، مادہ ہے، انرجی ہے، توانائی ہے، ٹائم ہے، اسپیس ہے، پھر لائف ہے، زندگی ہے، کانشیسنیس ہے، شعور ہے، اور انا ہے. خالی شعور بلکہ نہیں ہے، شعور میں انا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی انا کو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا. جو اس کے خلاف اپنی انا کو کھڑا کرا وہ کافر ہو گیا. تو اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جتنی طاقتیں، آل دی انرجیز ایسوسیٹڈ ود میٹر اینڈ ناٹ ایسوسیٹڈ ود میٹر بلونگ ٹو اللہ تعالیٰ. آپ سمجھ رہے ہیں ہوائی جہاز جا رہا ہے، یہ اس کی پیٹرول کی قوت ہے. بھائی پیٹرول کس نے پیدا کیا؟ پیٹرول میں طاقت کس نے پیدا کی؟ وہ جو لاز کے تحت ہوائی جہاز اڑتا ہے وہ لاز کس نے پیدا کیا؟ وہ میٹیریل جس سے ہوائی جہاز بنایا گیا ہے وہ میٹیریل کس نے پیدا کیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی جتنی قوتیں ہیں، جتنے آرمیز ہیں، جتنی لشکر ہیں، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے، وزڈم رکھنے والا ہے. اور اس وزڈم، اس دانائی کے بنیاد پہ وہ فیصلے کرتا ہے اور اس کے فیصلوں میں استحکام ہے، بالکل جو ہے فرم فیصلے ہیں. یہ کس لیے کیا کس لیے کیا کہ سکون کیوں نازل کیا، ایمان کیوں بڑھایا، فرشتے کیوں نازل کیے، سکینہ جو فرشتے نازل ہوئے وہ اس لیے کیا کہ لی یدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تاکہ مومنین اور مومنات کو جنتوں میں داخل کریں، باغات میں داخل کریں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور تاکہ یہ نیک ایمان اور عمل میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کی سزا سے ان کو بچا لے. دیکھیے مغفرت انہی لوگوں کی ہونے والی ہے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دوسروں کی مغفرت توبہ پہ ہوگی. یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ ایمان لا کے عمل کرنے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سے بچا لیتے. ابھی آپ نماز پڑھیں، میرا جیسا احساس ہے میجورٹی کو صورتوں کی معنی نہیں معلوم تھی. اگر آپ عطیات بھی پڑھیں، عطیات کے معنی نہیں معلوم، درود شریف پڑھیں تو درود شریف کے معنی نہیں معلوم. یہ ہماری عجیب بدقسمتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جھکنے کے لیے جو ہے ایک عمل کیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ غلطیوں کی سزا سے ہم کو بچا لے گا. تو یہاں جو ہے یہ اس لیے کہ ان کو غلطیوں سے بچا لے، ان کو جنت میں ڈالے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ یعنی جنت میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اس سے بڑا اچیومنٹ نہیں ہے.
اب جیسا لوگ بولتے بھئی کیا ہے ان کو نوبل پرائز ملا، ہمارے پاس نوبل پرائز ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ہے، مگر ایک مومن کے دل میں، ایک مسلم کے دل میں یہ ہونا ہے کہ میرا سب میں بڑا اچیومنٹ میرا جنت میں جانا ہے. دیٹ از مائی اچیومنٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ورک فار اٹ. کسی نوبل لوریٹ سے پوچھئے بھئی آپ خالی سگریٹاں پی کے نوبل پرائز لے لیے، بیٹھ کے بڑے بڑے چوٹے پی کے سگریٹ لے لیا آپ؟ نہیں، انہوں نے محنت کی، اپنی زندگی لگا دی، بعض تو مر بھی گئے اس میں. ہوائی جہاز کے انوینشن میں کتنے لوگ ختم ہوئے، کئی انوینشنز میں کتنے لوگ ختم ہوئے، کئی کیمیکلز میں. ہمارے پاس کے جہاں تک مجھے یاد ہے گوشت جو ہے وہ پوٹیشیم سائنائڈ کا مزہ چکھنے کے لیے وہ چکے اور ٹک کر دے کے مر گئے، ختم ہو گئے. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا اچیومنٹ جو ہے وہ جنت ہے، سب میں بڑا اچیومنٹ، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. اب یہ محنت ہو رہی ہے، یہ صحابہ نکلے ہیں عمرہ کے لیے، اور جہاں انٹرنیشنلی ایکسپٹڈ ہے کہ مکہ معظمہ میں کسی کو حج اور عمرہ سے نہیں روکا جائے گا، زیادتی کر کے وہاں کے کافر اور مشرک ان کو روکے ہوئے ہیں، صبر سے رکے ہوئے ہیں. یہ سیکھنا ہے ہم کو، یہ ہم میں کیفیت نہیں ہے. ہم یہاں مکہ معظمہ کی زندگی گزار رہے ہیں، مدینہ منورہ کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ دو پارٹس ہیں، اور دنیا کے یہ دو پارٹس ہیں. بعض جگہ اسلامی حکومتیں ہیں، بعض جگہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. یہاں اگر ہم غلام نہیں ہیں تو بادشاہ بھی نہیں ہے. ہمارا وہی مقام ہے جو مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مقام تھا. تو یہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس کو برداشت کیا. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ جو منافق اور مرد اور منافق عورتیں ہیں ان کو عذاب دے. یہ منافق کون ہوتا ہے؟ دیکھیے اس کو اچھا ڈیفائن کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد یہ بات کھل کے آ رہی ہے کہ ایک مومن ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ ایمان کا پریکٹس کرتا ہے، وہ اسلام ہوتا ہے. ایک مومن ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے لیکن اس کا ایمان اتنا قوی نہیں رہتا کہ تمام چیزوں پہ اعمال کرے، وہ گناہگار مومن ہوتا ہے. ایک کافر ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے بھی اپنے کفر کا اظہار کرتا ہے. ایک کافر ہوتا ہے لیکن عمل مسلمانوں کا کرتا ہے، یہ منافق ہے. منافق کے دل میں ایمان نہیں رہتا. ہم لوگ منافق نہیں ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ہم لوگ منافق نہیں ہیں، ہم کمزور ایمان والے لوگ ہیں جن کی مثال آگے آ رہی ہے. تو یہ جو دل میں کفر رکھ کے مسلمانوں کی طرح بیہیو کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، اس سے بڑھ کے کیا بولے. اس قسم کے منافق تھے. تو ان کو تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے. والمشرکین والمشرکات، مشرکات الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تعالیٰ کے اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات رکھتے تھے، غلط خیالات رکھتے تھے، ان کا گیس غلط تھا. اللہ تعالیٰ زن جو ہے عام طور پہ گیس کے طور پہ وہ کرتا، گمان جو ہے کریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہوتا. زن کا جو اصل جو مفہوم نکلتا ہے انگلش ورڈ گیس سے نکلتا، ایک ہوا میں گیس کر دیے، گیس پیپر نکلا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو گیس کیا ہے یہ بڑا برا گیس تھا ان کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہو بدقسمتی، زمانے کی گردش انہی پہ ہو. دائرہ پھرنا، برا گردش میں آ گیا بولتے. کیا بولنا صاحب، آج کل حالات کچھ گردش میں ہیں. تو وہی محاورہ عربی کا ہے کہ ان کے اوپر یہ جو مشرکین اور منافقین ہیں ان کے اوپر ہو جو ہے گردش کے حالات. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوا، ان پہ غضب کیا. ولعنہم، اور ان پہ لعنت کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، یہ لعنت کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی، بہت برا ڈیسٹینیشن ہے جہنم، جہاں آگ میں جو ہے یہ لوگ رہیں گے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمین کی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، آرمیز ہیں، لشکر ہیں، فرشتے ہیں، تمام اللہ تعالیٰ کے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، اقتدار والے ہیں، مائٹ رکھنے والے ہیں، حکیم ہیں، فیصلہ کرتے ہیں وزڈم کے بنیاد پہ، اور ان کے فیصلے میں جو ہے فرمنس ہوتا ہے، استحکام رہتا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو کس لیے بھیجا؟ ہم نے آپ کو یہ 3 چیزوں کے لیے بھیجا. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر،
اور خوشخبری سنانے والا بنا کر اور چوکنا کرنے والا بنا کر. گواہ بنا کر کیا کہ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, کس نے ان کی دعوت, کن کن لوگوں نے ان کی دعوت قبول کی اور کن کن لوگوں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی, اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. یہ کام ان کے بعد میں ہم کو کرنا ہے. سورہ بقرہ کی غالباً 144 آیت ہے جس میں آیا ہے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہیں, تم سارے انسانوں پہ شاہد ہو, گواہ رہو. پیش کریں گے تو گواہ رہیں گے نا, وہ الٹی گواہی ہم کو دیں گے کہ صاحب ہم کو نہیں معلوم تھا اسلام یہ ہے, ہم تو ان لوگوں کو دیکھ کے بھاگے یہاں سے. بلکہ میں آپ کو ایک ویسٹرن رائٹر کا واقعہ بھی سنایا کہ جو کرسچنز اسلام قبول کرے تھے وہ کرسچینٹی پہ واپس چلے گئے, تو ان سے پوچھا بھائی آپ اسلام کیوں قبول کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. پھر واپس کیوں چلے گئے؟ تو مسلمانوں کے ساتھ جو زندگی گزاری تو ہم کو پسند نہیں آیا تو واپس چلے گئے. تو پھر یہاں جو ہے یہ بات یہ رکھنا ہے کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے, تو اب ان کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ ہم گواہ ہیں. ہم کو قرآن پیش کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے, اور پھر کہا کہ جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اور دوزخ سے چوکنا کرنے والا بنا کے بھیجا, تاکہ یہ لوگ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ یہ لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور ان کی مدد کریں اور پھر ان کا ادب کریں. اب یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ ان کی مدد کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کریں دین پھیلانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین پھیلانے میں, اور پھر اللہ تعالیٰ کا ادب کریں, عزت کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں. وہ تسبحوا, مگر یہ سبحا کا مطلب اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں بکرۃ و اصیلا, صبح اور شام. اگر اس کو آپ لیں تو یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. اب یہ سبحا کا جو لفظ ہے یا یہاں جو جس سے تسبیحو جو بنا ہے اس کی پاکی بیان کریں. انا لکا فی النہاری سبحن طویلا, یہ میں ریپیٹڈلی یاد دلاتے رہتا ہوں کہ سورہ مزمل کی 6-7ویں آیت کچھ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک دن کے وقت آپ کو سبحن طویلا, طویل مصروفیت ہوتی ہے. تو سبھا کے معنی مصروف رہنے کے بھی ہیں. تو یہاں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تم صبح اور شام مصروف رہو. ایک صاحب تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں یہ آیت پڑھ کے. ایک صاحب نکل گئے ہیں دین کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک, اپنے خاندان والوں میں, اپنے دوست احباب میں تمام پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی تسبیح ہے, یہ بھی تسبیح ہے, لیکن اس تسبیح کا بہت زیادہ مرتبہ ہے. مؤذن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور کی بات ہے, تو اتنا بڑا فرق ہو جاتا. تو یہ جو ہے ہم کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی, وعدہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا ہم بدلہ لیں گے, وہ بے شک اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. کیا مقام دے رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے کہ بیعت کیا تھی کہ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں اپنی جان دے دیں گے. ارے یہاں چونی نہیں نکلتی, ہم خالی سنتے, اللہ تعالیٰ سننے ہی کا اجر دے دے بس. دیکھیے یہ ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, یہ صحابہ سے ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے اپنے آپ کو, سوال ہی نہیں پیدا. جو امیڈیٹ فالوورز تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کہا کہ فمن نکسا فانما ینکسا علی نفسہ, تو جس کسی نے اس عہد کو توڑا اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے جو عہد توڑا ہے, جو وعدہ توڑا ہے. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فیؤتیہ اجرا عظیما, اور جس نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا, اس کو پورا کیا تو بے شک اس کو پورا بہت بڑا اجر جو ہے دیا جائے جس نے وعدہ پورا کیا. دیکھیں ایک بات ہے یہاں, بات سمجھنے کی ہے. وعدہ پورا کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت سے واقف ہے. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا, جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں
عمرہ بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے بتایا گیا، آپ نے عمل کیا اس پر، تو کیا ہوا؟ عمل نہیں ہوا، آپ نے کیا لیکن روک دیے گئے۔ ان کے مقام پہ جو ہے بکرے کی قربانی جو ہے وہ ہوگی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ تو اسی طریقے سے یہاں بات یہ ہے کہ یہ جنگ نہیں ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کا موقع نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے جو شدت ایمان تھا، کہ ایک ڈٹرمنیشن تھا کہ اگر جنگ ہوتی تو یہ جان دینے کے لیے نکل گئے تھے، تو ان کو جو ہے پورا اجر ملے گا، حالانکہ وہ عمل نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سے ہماری کیفیت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، اور وہ لوگ جو عرب کے گاؤں والے عرب تھے، اعراب، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یعنی عمرہ کو جو لوگ نہیں آئے، آپ واپس جاتے ان لوگ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری مال اور اولاد نے ہم کو ایسا مشغول کر دیا تھا، ایسا مصروف کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، لہٰذا ہمارے لیے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ہماری اس غلطی کی سزا کو سے بچا لینے کی دعا کیجئے۔ اب یہ بعض مفسرین نے ان کو منافق لکھا ہے، یہ منافق نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ منافق نہیں ہے، کیونکہ یہاں سورہ حجرات جو انشاءاللہ ہم اب آنے والے اتوار میں کریں گے، وہاں بات آئی ہے کہ خالت الاعراب، یہی اعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ جو گاؤں کے عرب ہیں یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ بڑی تفصیل میں سمجھنے کی آیت ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ گاؤں کے جو عرب ہیں یہ آ کے آپ سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، ان سے کہو کہ نہیں، تم ایسا کہو کہ ہم سبمٹ کریں، سرنڈر کریں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ان کو نہ منافق بول رہے، نہ کافر بول رہے، نہ مشرک بول رہے، اور بولیں کہ تم اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم۔ تو ان کی کیفیت، یہ جو اعراب ہیں، یہ ہماری کیفیت ہے، بہت اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہم۔ یہ دیکھیے نماز فرض ہے، ایمان کے بعد جو چیز فرض ہے وہ نماز ہے۔ 1.2 بلین مسلمان ہیں، ہاں اس میں سے کتنے لاکھ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ میجورٹی نماز نہیں پڑھتی۔ ہمارے حلقے میں دیکھیے میجورٹی نماز نہیں پڑھتی۔ اچھا، نماز اگر جو پڑھتے ہیں ان کی میجورٹی گھروں میں نماز پڑھتی ہے، ایک ویری نیگلیجیبل مائنورٹی آ کے مسجد میں نماز پڑھتی ہے، اور مسنون طریقہ فرض نماز کا یہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا ہو۔ سنتیں گھر میں پڑھ لی جائیں، خیر دفتر میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے کہ سنت آپ دفتر میں سنت اور نفل جو ہے مسجد میں پڑھ لیں، لیکن فرض نماز جہاں تک ہو سکے مسجد میں پڑھیں۔ تو ہم ایسی قوم ہیں جو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اب کہاں وضو کرنا بھی، اب کہاں جانا، دھوپ تیز ہے، سردی زیادہ ہے، اس قسم کی باتیں۔ فرض کیجئے ایک ڈیمانڈ آ گیا میرے پاس، سمجھے کہ 20-25 لاکھ روپے بیکار پڑے ہوئے ہیں، وظیفہ ہو گیا، کوئی ذمہ داریاں نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ کوئی آ کے بولا کہ صاحب ایک عورت ہے بیچاری بیوہ ہے، اس کے بچہ مرنے پہ ہے، اس کو اگر 1000 روپے مل جائیں تو اس کی جان بچ جائے۔ آپ کو شیطان بولتا ہے یہ ایسی نکلے برقعے پہن کے منگنے کے واسطے، بولے چلو چلو نکلو، ایسے بولے چلو، حالانکہ اندر سے ہو رہا کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے، کس کو معلوم وہ صحیح ہے، رسید بتا رہی ہے ہاسپٹل کی، ایسا تمام چیزیں ہیں۔ تو ہم ایسے نالائق، بس بعض وقت دیکھیے یہ آیت پڑھتے وقت کچھ عجیب سی کیفیت ہوئی کہ یہ منافق نہیں ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں جن کا ایمان کم ہے۔ یہ لوگ یہ سوچے کہ بھئی یہ بات آگے آ رہی کہ اگر ہم یہ صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلیں اور وہاں کفار مکہ اور مشرکین مکہ اگر حملہ کر دیں، یہ نہتے جا رہے ہیں خالی تلواراں لٹکا لے کے، کہاں بچیں گے؟ دبکی مارو۔ جیسا کوئی صاحب دین کے تقاضوں کے واسطے آ جاتے، بچوں کو بول دیتے بول دو گھر میں نہیں ہے، بولو چندے کے واسطے انہوں آئے، گھر میں نہیں ہے بولو،
تو یہ ایسے کمزور ایمان کے لوگ تھے. تو ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ ہمارے مال اور اولاد کی وجہ سے جو ہے ہم نہیں نکل سکے, تو آپ ہمارے نہیں نکلنے کی جو غلطی ہوئی اس کی سزا سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ بِقُلُوبِهِمْ, یہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں, منہ اپنی زبان سے ایسی بات نکال رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ یعنی یہ تو جو ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں نکلے, جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ ایسا اس طرح. جھوٹ تو ہم بھی بولتے ہیں, ہمارے میں ایمان, قسم کھا کے بول سکتا ہوں میں کہ میں مومن ہوں آپ سب کے سامنے, اللہ گواہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ بھی قسم کھا سکتا ہوں کہ ایسے کوئی تقاضے آ گئے کہ 10 لاکھ دینا ہے یا 1000 دینا ہے تو سب میں پہلے میں بھاگنے والا ہوں. کوئی آ کے بولے ارے صاحب آپ اتنے لوگوں کو سناتے کرتے آپ خود بھاگ رہے ہیں, بھائی بولنے کی بات الگ رہتی, کرنے کی بات الگ رہتی. تو اب یہ ان کے دل میں تھا ہی نہیں, جو ہے عمرہ کو جانے کا دل میں تھا ہی نہیں, یہ جو زبان سے بات کر رہے ہیں ان کے دلوں میں نہیں تھا. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا, ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو کوئی تم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے یا کوئی فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو کون ہے جو تم کو اس فائدے اور نقصان میں اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی بھی چیز میں مدد کر سکے. اگر اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتا کوئی نہیں روک سکتا, اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں روک سکتا. تو اگر تم چلے جاتے تو بچانے والا تو اللہ تھا. بدر میں بچائے, احد میں بچائے, جنگ خندق میں بچائے, حنین میں بچائے جب آپ کو ناز تھا اپنی فوج پہ. فتح مکہ کے بعد جو ناز کی کیفیت ہو گئی تھی, ہٹو کون آتا ہمارے سامنے, بولے چتر بتر کر دیے پورا, بولے آؤ مجھ پہ بھروسہ کرو, اپنی اسٹرینتھ پہ بھروسہ مت کرو. یہ ایمان کی قوت تم لوگوں میں نہیں ہے, ہم لوگوں میں نہیں ہے یہ ایمان کی قوت. پھر کہا کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمنافقون الى اهلهم ابدا, بلکہ تم نے یہ خیال کیا, یہ گمان کیا, تمہارا یہ گیس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اور ان کے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے. یہ تو گئے, یہ 1400 کو تو کچل کے پھینک دیں گے, بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں لوگ, مکے والے کچل. تمہارا یہ گیس تھا, بس زینا ذالک فی قلوبکم, اور یہ جو تمہارا یہ گیس تھا, یہ خیال تھا, وہ تمہارے دلوں میں مزین کر کے دکھایا گیا, ڈیکوریٹ کر کے دکھایا, اچھا کر کے دکھایا گیا. تم کو ایسا معلوم ہوا کہ چلو بھائی بچ گئے, نہیں تو اپن بھی خرچ ہو جاتے تھے. دیکھیے ایک بات ہے, آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ لوگ بچ کے نہیں آ سکتے, بچ گئے, آپ چھوٹ گئے, وہ جا کے آ گئے. اب آپ ان لوگ واپس آنے تک ان کو امید ہی نہیں ہے واپس آنے کی. اب شیطان یہ بول رہا ہے کہ بھئی تم یہاں بڑی عقل بندی سے کام کرے جو نہیں نکلے, نہیں تو کھا جاتے تھے جوتے میں, مر جاتے تھے. تو ان کو جو ہے یہ چیز اچھی کر کے دکھائی جا رہی. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ, اور انہوں نے گیس جو کیا وہ برا گیس کیا, بہت خراب گیس کیا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, اور تم ایک تباہ ہونے والی, برباد ہونے والی قوم تھے یا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا, بے شک ہم نے ایسے کافروں کے لیے ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. دیکھیں یہاں اگر ہم سیریسلی آیت پہ غور کریں تو بات جاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنے والے یہ کافر ہیں, اور ان کافروں کے لیے دوزخ ہے. اپنی مرضی پہ زندگی گزارنا. نام عبد الرحمان ہے, رحمان جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا غلام, نام ویسا ہے, لیکن کام ایسا ہے کہ صبح سے شام تک کبھی نہ کوئی نماز ہوتی, نہ روزہ ہوتا, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ کوئی چیز. ہر ایک سے لڑتے پھر رہے ہیں, دنیا بھر کی اپنی مرضی پہ زندگی گزاریں. تو یہ ہوا کہ نام سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, نام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہاں ایمان اور عمل دیکھا جائے گا. یہاں تو آپ کو نام لکھ کے مائنورٹی میں گن لیے, سینسس کی لسٹ بنی, بولے کیا ہے بھی آپ مسلمان ہیں, چلو سینسس میں مسلمان ہو گئے. تو میں آپ سے پہلے واقعہ سنا چکا ہوں کہ کوئی غریب عورت کی شادی ہو رہی تھی, تو وہ قاضی صاحب بولے کہ بھائی یہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکاح پڑھا دیتا ہوں.
تو سب لوگ آئے، دولہے میاں جو ہے وہ سہرا بن کے بیٹھے ہوئے، بالکل غریب ہیں، مزدور طبقہ لوگ ہیں. تو قاضی صاحب بولے آئیے آپ بھی نماز کو، تو بولے مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، تو آئیے آپ ہم لوگ جیسا کریں ویسا کریں بول کے آ کے. تو ایک جملہ بڑا اچھا بولے وہ کہ چلو میاں قیامت کے دن تم اتنا تو بول سکیں گے کہ میری شادی مسلمانوں کے ویسی ہوئی بول کے. دیکھیے رونے کی کیفیت ہے. ہم لوگوں میں سے کئی ہیں جو ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. تو کہا کہ جو اللہ کے پہ ایمان نہیں لائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل نہیں کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کی تو کفر کی ڈیفینیشن آ گئی، اور اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. لہذا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو جس کو چاہتا ہے گناہوں کی سزا سے بچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. تو مغفرت اپوزٹ ہے عذاب کا. عذاب کا مطلب پنشمنٹ دینا، سزا دینا. مغفرت کا مطلب سزا سے بچا لینا. بات خود آ گئی. مغفرت کا اپوزٹ آ کے مغفرت کے لفظ کو جو ہے یہاں سمجھا دیا کہ کئی جگہ پہ سمجھایا گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے، گناہوں سے بچانے والا ہے، اور رحم کھانے والا ہے، ترس کھانے والا ہے. ترس کھا کے بچانے والا ہے کہ یہ انسان ہے کیا چیز، یہ ایک چمٹی مسئلے ویسا ہے پوری قوم کو مسلنا. کون سی بڑی بات، کون سی بڑی بات. ایک خالی جوپیٹر کو انسٹرکشن دے دی آربٹ چھوڑ کے آ جاؤ بولے تو قصہ ختم ہو گیا. پاش پاش چندیاں ہو جائیں گے آپ پورے اس کے قبضے. بول رہے ہیں نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کچھ بھی نہیں. مارس یا جوپیٹر جو دوسرے پلانٹس ہیں خرید کے بولے ذرا اب یہاں آربٹ بدل کے ادھر مارو تو سے ایک دھکا بنے، چلو کدھر چلے جائیں گے. میٹیورائٹس بن کے دوسرے پلانٹس میں جا کے گریں گے، ہم لوگ جل کے خاک ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ترس کھا کے ہم کو ہمارے گناہوں سے بچاتے ہیں، گناہوں کی سزا سے بچاتے ہیں. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا ذَرْنَا نَتَّبِعُكُمْ. اور جب تم جو ہے، اب یہ ہوا یہ کہ اس کے بعد میں خیبر ایک مقام تھا جہاں یہودیوں کا اڈا بنا ہوا تھا، تو خیبر کی فتح ہو گئی. اور خیبر کی جب فتح ہوئی تو وہاں مال غنیمت لینے مسلمان نکلے. اور اس مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پہلے سے حکم آ چکا تھا کہ جو عمرہ کے لیے نکلے تھے انہی کو یہ مال غنیمت دیا جانا چاہیے. اب مال غنیمت کے بارے میں بھی بوٹی آف وار جو لفظ آ گیا تو لوگ بولے یہ تو لوٹم لاٹ کا مار ہے. دیکھیے وہ فوج کی تنخواہ ہی نہیں تھی نا. جب آپ کے پاس آرمی ہے، آپ کے سارجنٹ کے، کمانڈر کی، کمانڈر ان چیف کی ہزاروں میں تنخواہ ہے، ان کا پروویڈنٹ فنڈ ہے، ان کو گئے میڈیکل سروسز ہے، پورا ہے. یہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ جو اپنا کاروبار چھوڑ کے نکلے ہیں اسلام کی خدمت میں، تو پھر ان کو کچھ ریوارڈ ہونا چاہیے نا. تو جو جنگ میں جو باتیں ملتی تھی ان میں تقسیم کر دی جاتی تھی، کچھ خیرات کیا جاتا تھا، کچھ تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو جب یہ خیبر کے غنیمت لینے کے لیے، مال غنیمت لینے کے لیے نکلے، تو وہ عرب، وہ گاؤں والے عرب جو عمرہ کو نہیں آئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم کو بھی چھوڑو، اجازت دو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہ مال غنیمت لینے کا. تو یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی کریں، بدل دیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرہ کے لیے نکلے تھے، جو صلح حدیبیہ میں تھے. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، یہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے، ہم کو فالو نہیں کرو گے. اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو اس بات کا اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو خیبر کا جو غنیمت کا مال ہے وہ صرف وہ عمرہ پہ جو لوگ گئے تھے ان کے لیے ہے. فَيَقُولُوا بَلْ تَحْسَدُونَنَا، تو پھر یہ کہیں گے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. ہم کو جو روک رہے ہیں مال غنیمت لینے سے جانے کے لیے جو روک رہے ہیں، یہ اس لیے کہ تم ہم سے جل رہے ہو، حسد کرتے ہو. یو آر جیلس آف اس. یہ جیلس کا کیا ہے؟ بولے آپ جا کے محنت کر کے واپس آئے، آپ کو مل رہا، ہم کو گھر بیٹھے مل رہا ہے، بلکہ آپ لوگ جل رہے ہیں. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے، ہیومن نیچر ہے. تو ایک آدمی پی ایچ ڈی کرا ہے، ایک معمولی پوسٹ پہ ریٹائر ہو گیا. ایک آدمی ریفریجریشن کا ڈپلوما لے کے سعودی عربیہ آ کے اس کے کرائے کے گھر کے بازو 2 فلیٹاں خریدا.
اب اس کو ہوتا کہ بھئی میں زندگی مٹھی میں ملا دیا، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، یہ مزدور اور طبقہ آدمی جا کے جو اتنا کمایا تو وہ جا کے وہاں محنت کرا. تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کو خالی ہالیڈے پہ آتے ہوئے دیکھیں، ہم اس کی محنت نہیں دیکھیں. تو یہاں یہی معاملہ ہو رہا ہے کہ یہ جو صحابہ گئے اور واپس آئے، اب یہ گھر بیٹھے لینا چاہ رہے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ سے یہ بول رہے ہیں کہ تم ہم سے جل کے یہ چاہ رہے ہیں کہ غنیمت کا مال ہم کو نہ ملے، کہ ہم گھر بیٹھے جو ہے غنیمت اڑا رہے ہیں، تم اس لیے ہمارے سے حسد کر رہے ہو. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں سمجھتے مگر بہت کم. یہ ناسمجھ لوگ ہیں. اگر سمجھدار ہوتے تو پھر عمرہ پہ آپ کے ساتھ چلتے. قل للمخلفین من الاعراب تدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون. ان سے یہ جو گاؤں والے پیچھے رہ گئے تھے، اب ظاہر ہے یہ منافقوں کو تو یہ دعوت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ جو گاؤں والے ایمان لائے تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے، ان سے کہیے کہ ہماری ایک جنگ ہوگی، بڑی شدید جنگ ہوگی. تو اب اس میں روایتوں میں آیا ہے کہ یہ حنین کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، حوازن کی جنگ بھی ہو سکتی ہے، روم یا فارس کی بھی جنگ ہو سکتی ہے، کہ یہ جنگ ہوگی اور ہم ان سے لڑیں گے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے. تو اس وقت فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. ہونا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلِ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر تم پلٹو جیسا کہ تم پہلے پلٹے تھے، عمرہ کو نہیں آئے تھے ڈر کے، تو اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف دہ عذاب دینے والا ہے. یہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. جنگ پہ نکلو، وہاں بھی مرنے کا خوف، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، وہاں بھی تکلیف کا خوف. یہ کیا اسلام تھا؟ یہ ہمارا کیا اسلام ہے؟ دیکھیے، غور کر کے دیکھیے. بالکل یہی موقع ہے قرآن میں جہاں اپنا جائزہ لینا ہے، انٹروسپیکشن جس کو بولتے ہیں، اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ کیا کس قسم کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم نہیں نکلو گے، پلٹ جاؤ گے، تو پھر تم کو تکلیف دہ عذاب ہمارے پاس ہوگا. دونوں صورتوں میں پکڑے گئے. تو یہ جو آزمائش تھی صحابہ کی، ہمارے پاس ہوئی نہیں نا. اللہم حافظنا من کل بلائی دنیا و عذاب الآخرہ. یہ دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم کو تمام دنیا کی آزمائشوں سے اور آخرت کے عذاب سے جو ہے بچائے رکھیے ہم کو. تو یہاں یہ بات ہے، اس قسم کی دعوت ہمارے سامنے آئی ہی نہیں. دونوں طرف سے پریشانی ہے. جو اللہ والا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ شہید ہو کے جنت میں جاؤں گا، لیکن جو دنیا والا ہے وہ تو پریشان ہو گیا کہ گیا تو جو ہے زخمی ہونے کا خوف، مرنے کا خوف، رکا تو جو ہے عذاب کا خوف. یہ عجیب کمزور ایمان کی کیفیت تھی. پھر اللہ تعالیٰ کنسیشنز بتا رہے ہیں کہ لیسا علی الاعمی حرج، یعنی کوئی اندھے پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر جنگ پہ نہ نکلے. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ کوئی لنگڑے پہ کوئی حرج ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ کوئی مریض بیمار ہے اس پہ کوئی عذر ہے. اگر بیماری کا عذر ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ اندھا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، وہ تو جنگ پہ اگر نہ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. وہ میں یوتی اللہ و رسولہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کوئی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرے گا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ان کو ایسی باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. شرط کیا ہے؟ قرآن پہ ویسا ہی عمل ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کا مقصد یہی ہے نا، یہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. نہیں معلوم کتنے لوگ کیا کیا کام چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. یہ پیغام اگر لے کے نہ اٹھے تو پھر یہ ویسٹ آف ٹائم ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. کہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم کو یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ قرآن پڑھنا ہے ہم کو کیونکہ اس پہ عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی پڑھنا ہے، احادیث پڑھنا ہے کیونکہ ہم کو قرآن پہ عمل کرنا ہے. اور اطیع اللہ و اطیع رسول کا دین ہے، تھرڈ اتھارٹی ہمارے پاس ہے ہی نہیں.
اگر نہیں پڑھو گے تو پھر تھرڈ اتھارٹی میں پڑ جاؤ گے، اور وہ تھرڈ اتھارٹی بعض وقت اپنا نفس ہی ہو جاتا ہے، اکثر ہمارا نفس ہو جاتا ہے، جو دل بولا کر رہے ہیں۔ کوئی نام عبد الرحمان ہے مگر حرکتیں دیکھنے کے، نام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور کی غلامی کر رہا ہے، اپنے نفس کی غلامی، لوگوں کی غلامی کر رہا ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ من یتولی یعذبہ عذابا الیما، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پلٹے گا، جو کوئی قرآن، سیرت، سنت، حدیث سے پلٹے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کو تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اس وقت اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ویسے تقاضے نہیں ہیں جیسے صحابہ کے سامنے تھے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ویسے تقاضے ہمارے سامنے۔ ہم تو صرف نماز روزے کی بھی تک پابندی نہیں کر سک رہے ہیں، ہم لوگوں کی کچھ عجیب حالت ہے۔ قرآن سے واقف نہیں ہیں ہم، اللہ کی کتاب سے واقف نہیں۔ ایک اولاد کا خط باہر سے آتا ہے تو اگر وہ انگریزی میں لکھ دیے تو جو اگر اردو انگریزی برابر نہیں ہے تو کوئی انگریزی داں کے پاس جا کے پڑھا لیتے، آپ کیا لکھے نہیں معلوم ہے، ذرا پڑھ کے بولو آپ۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب تک ہم قرآن اور حدیث اور سیرت پڑھیں گے نہیں، یہ سزا سے بچنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ بس معاف کرے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرہ، اور اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہوا، خوش ہوا جو جھاڑ کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو گئے ہیں تو ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن ان کا بدلہ لیں گے۔ یہ جو بیعت کر رہے تھے، جو وعدہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہوا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اس نے جان لیا، انہیں نشاندہی کر دی ان کے دلوں میں کیا چیز ہے۔ علیمہ کے دو معنی ہوتے، جان لیا، جانتے، وہ تو جانتے ہی سے معلوم ہے، ان کو فیوچر بھی معلوم، پاسٹ بھی معلوم۔ تو یہ عین لام میم کے مادے میں اور ایک معنی آتے ہیں، نشاندہی کرنا، مارک آؤٹ کرنا۔ اینڈ وی مارکڈ آؤٹ واٹ دیر واز ان دیئر ہارٹس، ہم اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر لی کہ یہ مومن ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، اور پھر ان پر سکینہ نازل کی، سکون نازل کیا، اور پھر ان کو ایک قریب کی فتح دے دی۔ یہاں اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ خیبر کی فتح کی طرف اشارہ ہے، یا حدیبیہ کی فتح بھی جو ہے فتح مانی جاتی ہے، یہ خیبر کا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ تو اب یہاں یہ بات کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ان کے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ سکینہ نازل کی، سکون نازل کی، اور یہ سکون کے لیے آپ کروڑہا روپیے خرچیں نہیں مل سکتے، ہر ایک کا تجربہ ہوگا۔ بہترین کمپنی میں جا کے بیٹھیے مسخروں کے، جو خالی جوک سنا رہے آپ کو ہزار ہے، مگر اندر سے وہ جو دل کی کیفیت ہے تڑپ کی، وہ تڑپ نہیں جا سکتی۔ دولت ہے، پیسہ ہے، نہیں۔ تو یہ تو سکون یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا ہے، یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا ہے، اور یہ سکون انہی لوگوں پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پہ ویسی عمل کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ ہپیز بن جائیں گے آپ سکون حاصل کرنے کے لیے، مگر سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا رہے۔ وہ مغانم کثیرۃ یاخذونہا، اور پھر یہ خیبر کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کئی غنیمتیں ان کو، غنیمت کے مال دیے جو انہوں نے لیا، اور وہ جو صحابہ جو عمرہ کے لیے نکلے تھے ان کو دیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اقتدار والا ہے، حکمت والا ہے، فیصلے حکمت پہ کرتا ہے اور اس میں استحکام ہوتا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے کئی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم لوگے، پہلے ہی بتا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کئی غنیمتیں ملیں گی تم کو، کئی فتوحات ہیں تمہارے سامنے، کئی وکٹریز ہیں، اور مال غنیمت کئی ملے گا تم کو جو تم لوگے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَذَا، تو یہ خیبر کی جو غنیمت ملی ہے اس کو جلدی سے تم کو دلا دیا۔ اور پھر وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسَ عَنْكُمْ، اور وہاں جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، خیبر میں بھی روک دیے، مکے میں بھی روک دیے، بغیر کسی کوشش، بغیر کسی محنت کے، بہت ہی معمولی محنت پہ جو ہے بغیر جنگ کے جو ہے اس قسم کے فائدے صحابہ کو پہنچے ہیں۔ وَلَا تَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی نشانی بن جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر محنت کے بھی دلا سکتے، گھر بٹھا کے دلا سکتے، یہ نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيكُمْ
صراط مستقیما، اور تاکہ تم کو جنت کا جو سیدھا راستہ ہے وہاں جو ہے سیدھے راستے پہ جو ہے تم کو ڈال دے۔ تو اب یہاں یہ جو ہاتھ رک گئے کافروں کے، صلح حدیبیہ کے وقت تو یہ تھا کہ جب کافروں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ مرنے کی، موت اور زندگی کی جو ہے قسمیں کھا رہے ہیں، تو وہ ڈر کے جو ہے صلح پہ راضی ہو گئے، تو اس طریقے سے ہاتھ روک دیا۔ وہ اخرى لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا، اور پھر دوسرے غنیمت کے مال ہیں جس پہ تم کو اس وقت کوئی اقتدار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں اس کو لے رکھا ہے، تو کبھی بھی تم کو دے سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ چیز پہ ہمارا دل جمنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں آیا کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ کچھ بھی سوچئے، کوئی آ کے بولے صاحب ایک عجیب سی بات ہوئی، چار مینار کو جمخانہ گراؤنڈ میں سکندرآباد میں شفٹ کر دیا رات، کوئی بھی نہیں، پورے منسپیلٹی والے بول رہے ہیں ہم ہاتھ ہی نہیں لگائے، کرے ہوئیں گے اللہ تعالیٰ، ان کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، اتنے بڑے پلانٹس کو چلا رہے ہیں تو چار مینار کو اٹھانا کون سی بڑی بات۔ تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ ہم جو چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کرنے کے قابل ہیں۔ وَلَوْ قَاتَلُوكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر یہ کفر کرنے والے آپ سے جنگ کرتے تو یہ پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتے، اور پھر اس کو ان کا نہ کوئی ولی ملتا، کوئی گارڈین ملتا، نہ کوئی مدد کرنے والا ملتا، اگر جنگ ہو ہی جاتی۔ اگر حدیبیہ کے مقام پہ، خیبر کے مقام پہ، فتح مکہ کے وقت، یہ تینوں حوالے لے لیجئے، اگر جنگ ہو ہی جاتی تم سے تو یہ پیٹ پلٹا کے بھاگ جاتے۔ کیوں بھاگ جاتے؟ تم سے ڈر کے نہیں، بدر میں بھی ہم نے فرشتے بھیجے تھے، 313 جو ہے تقریباً 900 کے اوپر لوگوں کو 70 قیدی لیے، 70 کافر شہید ہوئے، مار کے بھگا دیے۔ جنگ احد میں بھی ہم نے جو ہے فرشتے بھیجے تھے۔ جنگ خندق جب ہوئی تھی تو 1 مہینہ گھیرے ہوئے تھے مدینے کو، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ایسی آندھی کہ ان کے دیگ اڑ گئے، اس سے ان کے جو ڈیرے پڑے ہوئے تھے اور ڈیرے اڑ گئے۔ یہ کس کی مدد سے جیتتے گئے تم لوگ؟ حنین میں کس کی مدد سے جیتے؟ تم اپنے مین پاور پہ نہیں جیتے ہو، یہ بار بار یاد کرنا ہے مومنین کو، تم اپنے مین پاور پہ نہیں، تم مجھ پہ بھروسہ کرے، اور پھر میں نے تم کو جتایا۔ تو اگر یہ کافر ان مقامات پہ تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے آ جاتے تو پھر ان کا وہی حشر ہوتا جو بدر میں ہوا تھا، وہی حشر ہوتا جو احد اور حنین اور جنگ خندق کے وقت ہوا تھا، کہ یہ ناکام پلٹ کے چلے جاتے تھے۔ اور پھر کہا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل وَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے سنت کس کو بولتے؟ طریقے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ دین کس کو بولتے؟ قانون۔ اقیم الصلاۃ دین ہے، یہ قانون ہے، نماز قائم کرو، ایک پرسکرپشن ہے، کتاب بھی بولیں گے آپ اس کو، دین بھی بولیں گے۔ لیکن نماز اس طریقے سے جیسا ہم پڑھیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروسیجر نماز پڑھنے کا یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا پروسیجر ہے، ہمارے بندوں کے خلاف اگر کوئی نظر بھی اٹھاتا ہے تو پھر ہم ان کو کھندل کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمارے اس پروسیجر میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وہ پروسیجر آج بھی ہے، لیکن ہم میں ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ دیکھیے آج بھی یہ بات ہے، کہیں بتا دیجئے کہ مثال مسلمانوں کی ملی کہ بھئی ایسا ہوا، دیکھے تو مسلمان ایسے تھے، کچھ نہیں۔ لوٹن لاٹ کیا کیریکٹر بتایا گیا؟ ٹھیک ہے میڈیا پروپیگنڈا کر رہا، لیکن کیا کیریکٹر بتایا گیا ہمارا؟ ہمارے ہی لوگوں کو، ہمارے ہی دفاتر کو لوٹ مار دیکھنے کا، قتل، غارت گیری، کیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ ہم ہی لوگوں کی وجہ سے۔ تو سزا ان کو دینے کے بجائے سزا ہم کو دی جا رہی ہے۔ یہ بات نہیں سمجھ رہے ہم، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ سزا غیروں کو دی جانے کے بجائے سزا ہم کو دی جا رہی ہے کہ ہم تو تم کو چوکیدار بنا کے بھیجے تھے، تم چور نکلے، تم خود جو ہے دین کا تماشا بنا کے رکھے ہیں لوگوں کے سامنے۔
تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. اور وہی ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے مکے کے بطن میں روک لیا جبکہ تم ان پہ غالب آ گئے تھے. اب اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کے لیے نکلے اور حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے سفر مقیم تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت کچھ 80 نوجوان قریش کے جو کافر اور مشرک تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے. صبح صبح کا وقت تھا، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. یہ زیادہ تقریباً 100% تفاسیر میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اب یہاں پرابلم یہ ہے بطنی مکہ، وطن کا ترجمہ لوگ وادی کرے ہیں، اور سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں وادی کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے مکے کے لیے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ایسی وادی جس میں زراعت نہیں ہوتی. تو یہاں بھی وادی کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، تو وادی کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا؟ پھر بطن کے معنی کیا ہے؟ بطن کے معنی پیٹ، اندرونی حصہ، انٹیریئر، اور بی کے معنی زیادہ تر سے یا انسائٹ کے آتے ہیں. یومنون بالغیب، بی الغیب، اینڈ دے بلیو ان دا انسین. تو لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ ان دا انٹیریئر آف مکہ. تو اب یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مفسرین تو اس کا حوالہ حدیبیہ کا ہی دیے ہیں، میں میرے ترجمے میں جو ہے نوٹ بھی لکھا ہوں میں وہ. تو فتح مکہ کا میرا جہاں تک مطالعہ ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کئی ہنٹ نہیں دکھتا فتح مکہ کا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ فتح مکہ کا اشارہ ہے کہ مکے کے بطن میں، مکے کے پیٹ میں، مکے کے اندرونی حصے میں ہم نے کیا کیا؟ تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے، جبکہ تم غالب آ چکے تھے. تو دونوں اوکیزن ذہن میں رکھ کے آگے کی آیت سمجھنے کی کوشش کیجئے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. اور بے شک جو بھی تم عمل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يُبْلُغَ مَحِلَّهُ. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا ہے. ابھی مسجد حرام سے دونوں وقت روکے، انہیں پہلے بھی روکے تھے اور جو حدیبیہ کے وقت بھی روکے تھے، اور پھر اس کے بعد میں، اور پھر جو قربانی کے جانور لائے تھے اس کو بھی روک دیا اپنے مقام پہ پہنچنے سے. قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا تھا کہ وہ اپنے مقام پہ قربان گاہ پہ پہنچے، اس سے بھی روک دیا تھا. اب یہاں اور ایک ہنٹ ملتا ہے کہ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے. میجورٹی تو یہی بتائیں کہ یہ حدیبیہ کے ہی معاملہ ہے، مگر کیونکہ بطن مکہ ہے، اب میری جہاں تک عربی ہے بطن کا مطلب انٹیریئر کا آتا ہے اور بی کا مطلب ان دا انٹیریئر آف مکہ. تو اگر وہاں آپ یہ بات لیں تو معلوم ہوا کہ وہ لولا رجال مومنین و نساء مومنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغیر علم. اور اگر مکے میں مومن مرد اور مومن نہیں مرد عورتیں نہیں ہوتی جو تم نہیں جانتے، میں مکے میں مومن مرد بھی تھے، مومن عورتیں بھی تھیں، تو تم بغیر جانے کے ہوتا یہ کہ تم ان کو کچل دیتے. ایک فوج کی طرح جب داخل ہوتے، اگر ہم تمہارے ہاتھ ان سے اور ان کے ہاتھ تم سے نہیں روکتے اور جنگ ہو جاتی، تم اندر داخل ہو جاتے اور مومن کو بھی پہچانتے تھے. کیسے پہچانیں گے مومن؟ پورے داڑھی والے. دیکھیے غلط مثال دے رہا ہوں، امریکہ میں ایک سردار جی کا قتل ہو گیا مومن سمجھ کے، کیونکہ اس کو داڑھی تھی. اس سے سبق لینا ہے، ہر داڑھی والا مومن نہیں ہوتا.
سبق لینا ہے ہم کو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ پہچان تو نہیں سکتے تھے کہ مکے کے مومن مسلمان مرد مسلمان کون ہیں, عورتیں مسلمان کون ہیں, اور آپ جو جنگ کی کیفیت میں رہتے تو ان کو کچل دیتے, اور کچل دینے کے بعد آپ کو ان کو کچلنے کی وجہ سے, لا علمی میں کچلنے کی وجہ سے آپ کو غم ہوتا, تکلیف ہوتی, آپ کو گناہ ہو جاتا. اسی گناہ سے ہم نے آپ کو بچا لیا. پہلی دوسری آیت پہ اگر آپ چلے جائیں تو اسی گناہ سے یہ بھی بات ہوتی کہ اس سنگین گناہ سے, مومنین اور مومنات کے قتل سے ہم نے آپ کو بچا لیا. مار کے پھینک دیتے آپ کیسا دیکھتے بھئی؟ جان بچانے کے لیے کوئی قرآن میں بات آئی ہے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ آپ نے ایک جنگ میں کسی کو قتل کر دیا, اور قتل ہونے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا. حضرت زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈاپشن کے آنے سے پہلے اپنا بیٹا کہا تھا ان کو. تو زید بن ثابت کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوترے کا مقام, اور گرینڈ چلڈرن جن کے ہیں وہ بچوں سے زیادہ اپنے پوترے پوتریاں نواسے نواسیوں کو چاہتے ہیں. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تلوار اٹھایا تو وہ کلمہ پڑا ڈر کے. تو بولے تو اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا؟ اگر قیامت کے دن یہ کلمہ تیرے خلاف لے کے آ جائے تو کون بچائے گا تجھے؟ آپ بولتے اپنے پوتروں کو نواسوں کو, بولتے نہیں بتا چلو ہوتا, اللہ معاف کرنے والا ہے, میں نماز پڑھوں نا, دعا کرتا ہوں تمہارے گناہوں کی معافی. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر بے خیالی میں تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو ہے قتل کر دیتے تو کیسی تکلیف تم کو ہوتی. تو لہذا لیدخل اللہ فی رحمتہ, تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں نازل کر لے. کیسے؟ تم کو ایسے سنگین گناہوں سے بچا لے. دیکھیے گناہ سے بچانا بھی رحمت ہے, یہ بات پہچاننا ہے ہم کو. اللہ کی رحمت خالی تنخواہ بڑھنے پہ, پروموشن ہونے پہ, یا ایک دکان سے دو دکان ہو جانے پہ اللہ کی رحمت, وہ بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اگر ایمان سے کمائی ہے. مگر یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا. بھئی اچھا ہوا آپ آگے, ورنہ میں غلط کام کے لیے نکل گیا تھا. فرشتہ بنا کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ آپ کو. واقعی میں ان سے تو لڑنے نکل گیا تھا, جیب میں ریوالور تھا میرے, بولے اڑا دیتا تھا ان کو, ایسی بات انہوں میرے خلاف بولے. اچھا ہوا آپ آ کے مجھے روک لیے. بولے یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ کو اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا. پھر کہا کہ وَلَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اگر یہ مومن مشرک الگ الگ ہوتے, مومن مرد اور عورتیں, مشرک کافر مرد اور عورتیں الگ الگ ہوتے تو بے شک ہم جو ہے تکلیف دہ عذاب ان کو دیتے تھے. یہاں ایک انڈیکیشن ملا. کیا انڈیکیشن ملا؟ کہ مومن اور مرد اور عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹلتا ہے. تو کم از کم اس قوم پہ عذاب ٹالنے کے لیے تو مومن اور مسلم بنے ہیں. دیکھیے قیامت بھی جب قائم ہوگی تو ایک آدمی بھی نہیں رہے گا جو اللہ کا نام لے گا. ایک ہوا چلے گی, تمام ایمان والوں کو جو ہے ختم کر دے گی قیامت سے پہلے. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب جو زمین پہ ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے لوگ, اسلام والے لوگ جب موجود ہوں گے تو قوموں کو تباہی سے بچایا جائے گا, عذاب سے بچایا جائے گا. یہ آپ کا مقام ہے. آپ لوگوں کو پہچاننے لگوائیے. آپ سو کال دشمن جس کو آپ بولتے ہیں ان کو پہچاننے لگوائیے کہ ہم کو رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے. وہ کیریکٹر بتائیے, وہ تبلیغ جو ہے قرآن کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے کریے. اس جعل الذین کفروا بقلوبہم حمیۃ الجاہلیۃ. اور جب کہ وہ لوگ جو کفر کرتے تھے وہ ایک عجیب سی ضد میں تھے, ایک ریج, ایک جوشیلی ضد, وہ بھی جہالت کی ضد تھی کہ کیا کہ یہ لوگ یہ سال طواف نہیں کریں گے, یہ سال عمرہ نہیں کریں گے, یہ بسم اللہ الرحمن نہیں لکھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آنا. یہ عجب جہالت کی ان کی ضد تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتے تو مار کے پھینک دیتے تھے وہ لوگ. دیکھیے آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی بعض وقت غصہ آتا تو بڑے آدمی پہ ہاتھ اٹھا دیتے آپ.
پٹ جاتے اس سے اور بات ہے، بات کی بات ہے، مگر غصہ جب آتا آپ کو، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے غصے کو روکنے کے کیا کیا ان کی جہالت پہ؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سکون کی کیفیت ان پہ نازل کر دی. گالی دے رہا ہے، بھائی دیکھے وعلیکم السلام، وعلیکم بولے ویسی بات ہے، تم پہ بھی ہو، تم پہ بھی ہو، کوئی ایکشن نہیں لے رہا. اتنی وہ کر رہے ہیں، سکینہ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ، اس واسطے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لا. پھر کیا کرا؟ سیکنڈ اسٹیپ، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان پہ ریسٹرین کی کیفیت جو ہے ان پہ طاری کر دی، لازم کر دی ان پہ ریسٹرین. تقوی کے معنی ریسٹرین کرنا، اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ سے ڈر کے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان کو لازم کر دیا ان کو بچانا، ہاتھ نہیں اٹھا سکے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے مستحق بھی تھے، سکون کے، تقوی کے، وہ مستحق بھی تھے اور اس کے قابل بھی تھے، ان کا حق بھی تھا. 400 کلومیٹر چل کے آئے صاحب. تو جدہ تو مدینہ تو جدہ کی فلائٹ میں نہیں آئے ان لوگوں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ایک صاحب وہاں کوئی ہوٹل میں ملے تھے، ایک نظم سنائے تھے، بڑی پیاری نظم تھی. تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ تم کیا اپنے عمرہ اور حج کو عمرہ اور حج بول رہے ہیں؟ تم تو ایئر کنڈیشن کوریڈور میں جو ہے واک کر رہے ہو، صحیح کی کیفیت میں اور طواف کی کیفیت میں. ان صحابہ سے پوچھو جو گرم ریتی میں طواف کرتے تھے اور گرم ریتی میں صحیح کرتے تھے، وہ بھی مقام ہمارا نہیں رہا. اتنا کمفرٹیبل کر دیا، چلو ٹھنڈا پورا بیٹھے رہیں. تو بولے یہ تقوی کی کیفیت کے وہ اہل تھے اور جو ہے ان کو مستحق تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح خواب دکھایا تھا اس کو سچ کر کے دکھایا. اب جو لوگ عربی گرامر سے تھوڑی بہت واقف ہیں وہ دیکھیں، یہ صدقہ جو ہے ہی پرووڈ ٹرو، پاسٹ ٹینس ہے، اس نے سچ کر کے دکھایا. یہ کب کا سچ کر کے دکھایا؟ نیکسٹ ایئر 7 ہجری میں. اب یہ روایتوں میں کیا ہے کہ یہ سورت حدیبیہ سے واپسی میں 6 ہجری میں نازل ہوئی. پھر وہاں پاسٹ ٹینس کیسا یوز ہوا؟ تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کاتب وحی کو، بھئی یہ آیت فلانی جگہ رکھو، یہ فلانی جگہ رکھو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت 7 ہجری کے بعد نازل ہوئی اور پھر یہاں اس کو انسرٹ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ کر کے دکھا دیا. صدقہ یصدقون بولے تو بات الگ ہو جاتی، یصدقو بات الگ ہو جاتی تھی، یعنی فعل مضارع پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس آتا تھا. تو سچ کر کے دکھایا. کیا ہوا؟ کیا خواب کیا تھا؟ لِتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین، اور تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے. یہ خواب دکھایا تھا، اللہ نے چاہا امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ اپنے بالوں کو، تمام بالوں کو نکالتے ہوئے، یا بعض لوگ جو ہے کچھ بال، سر کے کچھ بال کو نکالتے ہوئے. انشاءاللہ یہ بات آئے گی. سچ کر کے دکھایا. یہ 7 ہجری میں ہوا. 3 دن کے لیے کافر اور مشرک مکے کے جو تھے ایگریمنٹ کے لحاظ سے وہ خالی کر کے چلے گئے باہر. اطمینان سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے وہ اپنے اطمینان سے عمرہ کرے. ایک دم ایک بات ذہن میں آئی، اللہ کا فضل ہے، جب یہ عمرہ ہوا مکہ معظمہ میں بت تھے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. جب عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، مہاجرین و انصار، یہ سب عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مکہ معظمہ میں بت ہیں. نیکسٹ ایئر 8ویں ہجری میں فتح مکہ کے وقت وہ بت نکالے گئے. یہ قبلہ ہے ہمارا. تو معلوم ہوا کہ دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. ایک صاحب پرسوں فون کر رہے تھے، صاحب جیب میں پاسپورٹ کر کے رکھ کے جو ہے نماز پڑھ سکتے کیا؟ ملا صاحب آپ کے پاس 100 کی نوٹ ہے تو اس پہ بھی کچھ فوٹوਆਂ ہیں. امریکہ گئے تو ڈالر میں بھی ابراہیم لنکن کے شاید فوٹوਆਂ رہتے، فوٹوز رہتے. اب وہ جوتوں کے ساتھ پرسز رکھانا مشکل ہے. تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. دیکھیے جب کہ بت اندر تھے، عمرہ ہوا اور قبلہ تھا، تو کیفیت دل کی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دل کی کیفیت ہے.
کیا ہوتا؟ اب ہم نماز پڑھ رہے 4 لوگ پکڑ کے سامنے لا کے بت کھڑا کر دیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ دل کی کیفیت ٹھیک کون کر رہا ہے؟ میں آپ کرتے ہوتے تو اور بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جن میں مہاجرین اور انصار شامل ہیں، ایسی کیفیت تو ساری دنیا میں کسی کی بھی نہیں تھی نا۔ یہ جو ٹیم عمرہ کری ہے، ایسی کیفیت ساری دنیا میں سارے انسانوں میں کسی کی نہیں تھی۔ وہ لوگ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں جو اندر بت ہیں، تو بولے دل کی کیفیت ہے، اندر کی کیفیت ہے، کیا فرق ہوتا؟ لا کے رکھ لو آپ سامنے۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ اور پھر کہا کہ لا یخافون، اور تم کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اطمینان سے کرو گے۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور پھر اس کے علاوہ اور ہم نے تم کو فتح دی۔ خیبر کی فتح تھی، دوسرے فتوحات تھے۔ اور پھر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا، یعنی کہ دین الحق، اسلام، یہ دین، یہ قانون جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قانون دے کے بھیجا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لیظہرہ علی دین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کیا، بقول کسی کے عرب میں تو ہنگامہ مچ گیا، اسلام قبول کرے لوگ۔ خلفائے راشدین نے اپنا کام کیا، ہنگامہ مچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فگر یاد ہے کہ ان کی حکومت 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ تھی، جس کے آج 52 پیسز کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے۔ عراق، ایران تو دبئی سب کر کے پھینک دیا، 52 حصے، 53 حصے کر ایک خلیفہ کے ہاتھ میں جو تھا، آپس میں لڑا دیے، یہ سب کر کے ہم لڑتے بھی رہے کیونکہ بادشاہت مل گئی۔ تو اب یہ بول رہے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تمام دوسرے دینوں پہ غالب کرنے کی، صحابہ نے کوشش کی، تابعین نے کوشش کی۔ اب ہمارا کیا ذمہ ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت پھر یاد کر لیجئے، 110ویں آیت، کہ تم بہترین امت ہو جن کو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم ایمان لاتے ہو۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ اور اگر کر رہے ہیں تو کیا ہم قرآن کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں، یا اپنا کوئی پروگرام بنا لیے ہیں اپنے بات پہنچانے کا؟ نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بات آ گئی کہ قرآن کے ذریعے جو ہے آپ تبلیغ کیجیے۔ میرے اپنے بنائے ہوئے پروگرامز تبلیغ کے نہیں ہوتے، سوال ہی نہیں پیدا، قرآن کے ذریعے تبلیغ کی۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہوگی بھئی، یہ آیت پڑھتے وقت ہم اس کا اثر لیں کہ ہمارا کام ہے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں پہنچائیں گے کیسا؟ ایک صاحب اپنے غیر مسلم دوست سے ہمیشہ بولتے کہ بھئی اسلام بہت اچھا ہے حضرت، آپ کو نہیں معلوم۔ تو وہ غیر مسلم صاحب ایک دن سنا رہے تھے، میں پوچھا کیا اچھا ہے؟ آپ کوئی عالم سے مل کے پوچھو۔ پھر یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، انا دین کے لیے نہیں، بیکاز آئی ایم اے مسلم، اسلام از ویری گڈ۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ تمہارا نعوذ باللہ اگر میں کوئی اور مذہب اڈاپٹ کر لیتا ہوں تو میں بولوں گا وہ بہترین مذہب ہے صاحب، ہو میں چپی نہیں آیا ادھر ہوں۔ تو یہ ہمارا مطلب ہے، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، بات کیسا پہنچائیں گے؟ تو ہماری ڈیوٹی ہوگی کہ تمام دینوں پہ جو ہے غالب آئے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا کیا پروگرام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی کو بھیجیں گے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے۔ دیکھیے یہ ٹائم بس نہیں ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ بعض لوگ بولے بہت ہو جا رہا، یہ 1.5 گھنٹہ بس نہیں ہوتا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، امام مہدی کو بھیجیں گے، مسلمان پریشان ہو جائیں گے، لیڈر کی تلاش میں نکلیں گے، امام مہدی کو تلاش کریں گے، دجال سے جنگ ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، یاجوج و ماجوج مارے جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے یہاں۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ دفن کیے جائیں گے، تو اس وقت غلبہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے قیامت سے پہلے بالکل سچی ہو جائے گی پوری۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہونا ہے، یہ پورے آثار ہیں۔ سیریا، عراق اور ایران، آپ آثار قیامت کی احادیث میں یہ پڑھ لیجئے آپ،
یہ ملکوں کے نام پڑھ لیجئے. اب پورا اٹینشن سیریا کی طرف, یہ پورا ہو رہا ہے. آثار قیامت ہے. دیکھیے میں کسی کو کریٹیسائز یا کسی کو فیور کرنے کا سوال نہیں, میں یہ بولوں کہ احادیث میں حوالے ہیں, آثار قیامت آ رہے ہیں, تو ہم کو چوکنا ہونا ہے. ہم اپنی ڈیوٹی, کیونکہ قیامت اتنی ہی دور ہے جتنی ہماری موت, تو پھر ہم کو تیار ہونا ہے دین کو پہنچانے کے لیے. اور کہا کہ اور یہ تم جو تبلیغ اور دین کا جو کام کرو گے, اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. دیکھیں ایک آدمی تبلیغ کر رہا, بیکاز آئی فالو اسلام, اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. ایک آدمی ایسی تبلیغ کر رہا. ایک آدمی تبلیغ کر رہا کہ دیکھو بھائی اللہ کا فائنل دین ہے, تم بات سمجھنے کی کوشش کرو, تمہارا دین بھی سچ ہے مگر اس میں تبدیلیاں ہو گئی. کوئی کتاب سوائے قرآن کے اوریجنل فارم میں نہیں ہے, اوریجنل لینگویجز میں نہیں مل رہی ہے. تو تمہارا دین بھی دین. اس وقت آئے گا آدمی. ہر ملک میں ہم نے نبی بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں. کوئی ملک جو ہے نہیں چھوٹا ہے, کوئی قوم نہیں چھوٹی ہے. ہم 1400 برس میں تماشا بنا لیے ہیں دین کا, تو اگر کوئی 5000 7000 سال میں تماشا بنایا ہے تو کیا برا ہے, کوئی بات ہے. تو ان کو اسی چیز پہ لانا ہے, اسی چیز پہ لانا ہے. خیر, اب یہ آیت بڑی اہم ہے, نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے. یہ آیت خود میں سمجھتا ہوں 1.5-2 گھنٹے کی تفسیر کی ہے, مگر اس کو شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک ہی مقام پہ آیا یہ جملہ. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو لا الہ الا اللہ سورہ صافات میں ایک جگہ پڑھ چکے ہیں, اور پچھلے اتوار کو سورہ محمد میں ایک جگہ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا اللہ. اور محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہاں آیا. تو کلمے کو جو پھیلا کے رکھا ہے قرآن میں, بتا دیا کہ دیکھو مسئلوں کو سمجھنا ہے تو وہ مسئلے کے بارے میں پورا قرآن پڑھ کے ایک جگہ آیتیں کر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک آیت پڑھ کے فتویٰ مت دے دو, پورا قرآن ذہن میں رکھو, پورا علم حاصل کرو. اگر اکنامک پرابلمز پہ فتوے دینا چاہ رہے ہیں تو اکنامکس پڑھو, پولیٹیکل سائنس پڑھو, نیچرل سائنسز پڑھو, اس کے ساتھ قرآن پڑھو, تو بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ غلط ذمہ دار ہو جاؤ گے, قوم کو تباہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہو جاؤ گے. یہاں وہ اشارہ میں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہاں بات آ گئی جو عمرہ کے ساتھ گئے, سیکنڈ ٹائم بھی جو ساتھ گئے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ ان کے جو ساتھ ہیں وہ کیا ہے, وہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرتے ہیں, ترس کھاتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم کیا ہے, کافروں سے نرم ہیں. یس سر پلیز. ہمارے سے بولے بھئی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا, کل کے دن لوگ بولیں گے میں کمیونل ہوں, حالانکہ کوالیفائڈ بچہ آیا ہے. آپ اس کو آمدن اس لیے, ہی ڈیزروز دا پوسٹ, مگر آپ اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے کہ کمیونل ہے, دیکھو مسلمان کو لے لیا. کمپیرزن فرق دیکھتے چلے جائیے آپ, کہ وہ کافروں سے سخت تھے, مومنوں سے آپس میں ترس کھاتے تھے. تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کی خوشی چاہتے ہیں. تو مسئلہ معلوم حل ہو گیا کہ نماز سے تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا فضل طلب کرو, اللہ تعالیٰ کی خوشی طلب کرو. نماز کا مقصد یہ ہو تمہارے پاس. نماز کا مقصد یہ نہیں ہو کہ پورے محلے والے بولیں کہ صاحب اذان ہوتے ہی نکل جاتے, دیکھو بڑے ماشاءاللہ بہت پابند ہے, یہ بلڈنگ پہ برکت ہے صاحب آپ کی. چلو ٹوپی نہیں پہن رہے تھے تو ٹوپی پہن کے جانے لگے کہ معلوم ہو گیا لوگوں کو جو ہے ایسا ہے. تو پھر یہاں بات یہ ہے کہ یہ کس لیے نماز پڑھتے تھے, رکوع سجدہ کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کے لیے, اللہ تعالیٰ کے برکتوں رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ نشانیاں آ جاتی تھی. ایک تو سیدھی سی بات ہے نماز کا گٹا. اب بعض کے پیشانیوں پہ گٹے نہیں آتے, لیکن ان کے چہرے سے نور برستا ہے. دیکھیے بعض چہرے ایسے ہوتے دیکھ کے وحشت ہونے لگتی, آنکھ ہٹا لیتے آپ. بعض چہرے ایسے رہتے, بعض چہرے ایسے رہتے گھورنا طبیعت چاہتی کہ ان کو دیکھتے رہیں. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی
یعنی بعض چہرے ایسے رہتے جن کو دیکھ کے اللہ کا خوف ہوتا کہ یہ کیسے ڈرے ہوئے ہیں، آنکھیں پھٹے ہوئے. بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں کہ ایک عجیب آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، ایک عجیب حالت ہے. ان کو دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کن سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ تو معلوم ہوا کہ تہجد کو اٹھنے والے ہیں، یہ رات بھر ذکر کرنے والے ہیں. یہ تو ان کے چہروں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپریشن دے دیا ہے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کے ان کے چہروں پہ نشانیاں آ جاتی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی ان کی مثال جو ہے توریت میں دی گئی ہے اور یہی مثال ان کی انجیل میں دی گئی ہے. یعنی ایسے مسلمانوں کا ذکر دوسری کتابوں میں بھی ہوا ہے، توریت میں بھی ہوا ہے، انجیل میں بھی ہوا. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر دے کہ یہ ان کا اتنا مبارک مقام ہے ان کا کہ ان کا ذکر جو ہے دوسرے اس میں ہوا ہے. وہ اور پھر اس کے بعد میں اب یہاں دیکھیے ایک چیز ہے، ایک انفرادی زندگی ہے، انڈیویجول. میں گھر میں نماز پڑھ لیا، میں گھر میں روزہ رہ لیا، میں پڑوسوں سے تھوڑا بہت اچھا رہا. یہ بھی انڈیویجول زندگی، اچھے خیالات سے گزار لے رہا ہوں، جب بھی وقت ملتا قرآن پڑھ لیتا ہوں. میری اپنی زندگی ہے. ایک اجتماعی زندگی ہے. اذان ہوتے میں نکلتا ہوں، نماز کے لیے جاتا ہوں، السلام علیکم بھائی کیسے خیریت ہے، 4 لوگوں سے دوستی کرتا ہوں، ہر ایک کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر مجھ سے کچھ مدد ہو سکے تو میں مدد کر دیتا ہوں. میری نیت یہ ہوتی ہے. یہ اجتماعی زندگی ہے. زکوٰۃ دیتا ہوں، اطراف میں معلوم کرتا ہوں کہ میری فیملی میں جو ہے کتنے لوگ غریب ہیں، کتنوں کو مستحق ہیں ان کو دینا ہے. یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ بھی اجتماعی ایکٹیویٹی ہے. اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نماز کے گٹے وغیرہ یہ میری انڈیویجول ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ تمام اس کی مثال دی جا رہی ہے جو تمام ہر مومن اپنی اپنی جگہ جب ایسا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا. ان کی زندگی میں حجۃ الوداع میں 1,24,000 مسلمان جو ہے حج کیے، نہیں معلوم کتنے لاکھ اسلام قبول کرے تھے. تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مومن اور محترمہ جو ایمان لائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق پہلے مرد جو ایمان لائے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچے جو ایمان لائے تھے. یہ 2-3 جھاڑاں تھے بھی. اب یہ جھاڑ بڑھتے بڑھتے ایک کھیت ہو گئے. اب اس کی مثال آ رہی کہ زرین، جیسے کہ ایک کھیت ہو. کیا پیاری مثال ہے. جیسے کہ ایک کھیت ہو، کھیت میں ایک جھاڑ نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک کھیت ہو جس سے ایک کوپل نکلی ہو، کوپلیں نکلی ہوں اور پھر وہ مضبوط ہوئی ہیں کوپ، پھر اس میں سختی آ گئی ہے، پھر وہ اپنے تنے پہ قائم ہو گئی ہو. یعنی تبلیغ کا کام ہوا، کچھ تھوڑی سختی آئی، کچھ لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد میں ہجرت ہوئی تو اس میں وہ جو سٹیم تھا جو پودوں کا، اس میں طاقت آئی اور پھر وہ اپنے پیر پہ کھڑے رہ گئے، اسلامی حکومت قائم کر دی مدینہ منورہ میں. شروع کہاں سے ہوئی ایکٹیویٹی؟ انڈیویجول کام کرے، ایک ایک کوپل نکلی اور جھاڑ نکلا. اب اس کی مثال لیجیے آپ کہ فتح میدان میں اکثر ٹارچ ڈرل ہوا کرتا تھا، کانوینٹ کے بچیاں جو ہے. تو مجھے وہاں خیال آتا تھا جماعت کا کانسیپٹ. اگر ایک بچی آ کے ہاتھ میں ٹارچ لے کے ڈرل کر رہی تو آپ کو کیسا دکھے گا؟ ایک 2000 بچیاں جو ہے آ کے ٹارچ ڈرل کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا دکھ رہا؟ جماعت کا افیکٹ ہی الگ ہوتا. ایک ہوائی جہاز الٹ پلٹ وہ کر رہا ہے، آپ کو کیسا دکھیں گا؟ ایک 12 ہوائی جہاز فارمیشن میں جا رہے ہیں اور پورے ایک ساتھ ڈپ ہو رہے ہیں تو بولیں گے کیا کوآرڈینیشن ہے؟ آپ تعریف کائے کی کریں گے؟ کوآرڈینیشن کی تعریف کریں گے. کیا آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ یہ جماعت کھڑے ہونا ہے ہمارے پاس. یہاں تو شیعہ ہیں، سنی ہیں، قادیانی ہیں، کیا نہیں. اب چلیے وہی بس نہیں تھا، جماعتیں ہیں. اب تو وہ بس نہیں ہوا ہمارے کو، وہ فلانی جماعت ہے فلانی جماعت ہے. بولے نہیں وہ نہیں ہے، ہماری جماعت میں ہے. آپ کی جماعت ہماری جماعت سے الگ ہے. ہماری جماعت تو وہی جماعت ہے جو یہاں بھی نماز پڑھی ہے، یہ ہماری جماعت ہے. کوئی صاحب پوچھے صاحب آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ مطلب نماز کی جماعت سے تعلق ہے. تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوا؟ یوجب الزرع، جو یہ بیج ڈالے تھے، جو کسان تھے وہ خوش ہو گئے کھیتی سے. یہ کون ڈالے تھے بیج؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ، یہ مہاجرین، یہ انصار، یہ بیج ڈالے تھے. جب انہوں نے قوم کو دیکھا تو خوش ہو گئے اپنی کھیتی سے. کیا محنت کام لائی ہے. 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پہ جو ہے حکومت ہو رہی ہے.
اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پھیلا. نہیں ہو سکتا. کسی صاحب نے ایسی کہا کہ صاحب آپ لوگ سب کنورٹس ہیں تو واپس آ جائیے. دیکھیے صاحب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ آپ 100 کروڑ بھی دیتے یا اس سے بھی بڑھ کے دیتے تو میں نہیں چھوڑ سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے کو بندوق بتا کے بولے تو ہو سکتا ہے منہ سے نکل جائے مگر دل سے تو نہیں نکلے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عقیدہ دل میں رہتا, دل بدلا تو عقیدہ بدلتا, دل نہیں بدل سکتا. تو دل بدلنے کے لیے ویسی گہری محنتیں کرنا پڑے گا. تو جیسے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوۃ حسنہ کہا گیا, ایک ماڈل ٹو بی کاپیڈ. صحابہ کو کہا گیا کہ ان کی زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو لیغیظ بہم الکفار, تاکہ جو کافر ہیں وہ اس کی وجہ سے غیظ میں آ جائیں, غصے میں آ جائیں. یہ خوش نہیں ہوں گے آپ سے, یہ خوش نہیں ہوں گے, یہ غصے میں آ جائیں گے. کیا ہے بھی اتنا پیٹے تو بھی تراویحوں میں دیکھو کیسا مجمع رہتا, بولے بڑے ہوئے رہتے مسجد میں. اللہ کا فضل ہے. دیکھیں یہ جو جماعت کا مظاہرہ ہے کوئی جنگ کا مظاہرہ نہیں ہے, کوئی لڑائی کا مظاہرہ نہیں ہے, یہ کوآرڈینیشن کا مظاہرہ ہے کہ پورے آپس میں جو ہے کوآرڈینیٹڈ ہیں, پورے جو ہے ایک جماعت ہے. تو کہا کہ آخری حصہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیم, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ان لوگوں میں سے ان کے لیے ان کی یہ ایمان اور عمل میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی سزا سے حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اور ان کے لیے ایک اجر عظیم ہے, بہت بڑا جو ہے, بہت بڑا اجر جو ہے ان کے لیے رکھا ہے. یہاں سورہ فتح ختم ہوا ہے. سورہ حجرات